پیارے بچوں السلام علیکم، میں آپ کی اردو ٹیچر۔ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے جس کا نام حبا خاتون ہے، آج میں اس موضوع کو آگے لے جا رہی ہوں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے کل کچھ سوالات کیے ہیں، جو سوال نمبر 2 تھا، تو اس میں جو مختصر جواب لکھے تھا تو اس میں ہم نے 3 سوالات کیے ہیں۔ آج میں چوتھا سوال آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی اور ساتھ میں لکھواؤں گی بھی۔ تو اس سے پہلے آپ لوگ ان سوالوں کے جواب سنو گے تو یہ بہتر رہے گا کہ اگر آپ رف پینسل اور اریزر اپنے آگے رکھو گے اور ساتھ میں اردو کی بک بھی رکھو گے، تو سیدھے آپ حبا خاتون والے پیج پر جاؤ گے جہاں پر یہ حبا خاتون کا چیپٹر ہے، سبق ہے۔ تو اس میں جو کوسچن ہے تو یہ میں آج آپ لوگوں کو انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گی۔ تو یہ جو چوتھا کوسچن ہے، اس میں کہا گیا ہے زون کو حبا خاتون کا نام کس نے دیا؟ یعنی کہ زون کا نام، جو حبا خاتون کا جو اصلی نام تھا وہ زون تھا، مگر اس کو حبا خاتون کا نام کس نے دیا ہے؟ پیارے بچوں، یہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا ہے۔ اس کو حبا خاتون کا نام صوفی بزرگ خواجہ مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ ابھی میں یہ لکھوں گی، یہ سوال نمبر 4 کا جواب ہے۔ تو ایسے میں ہم لکھیں گے زون کو حبا خاتون کا نام صوفی بزرگ خواجہ مسعود، خواجہ مسعود مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اب اس سوال کا جواب ہے زون کو حبا خاتون کا نام صوفی بزرگ خواجہ مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ اب دیکھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے، لاسٹ سوال میں کہا گیا حبا خاتون کشمیر کی ملکہ کیسے بنی؟ یعنی کہ حبا خاتون پھر رانی بنی کشمیر کی، مگر بنی کیسے؟ تو اس میں جواب یہ ہوگا کہ حکمران یوسف شاہی چک نے جب حبا خاتون کے ساتھ نکاح کیا تو وہ کشمیر کی ملکہ بنی۔ جواب 5 سوال کا ایسے رہے گا، جب حکمران یوسف شاہ چک نے حبا خاتون کے ساتھ نکاح کیا
تو وہ کشمیر کی ملکہ بن گئی۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب پھر ایسے رہا، جب حکمران یوسف شاہ چک نے حبہ خاتون کے ساتھ نکاح کیا تو وہ کشمیر کی ملکہ بن گئی۔ تو ایسے میں آپ کا جو یہ سوال نمبر 2 تھا، اس کے جو 5 سوالات تھے یہ ہم نے اب کمپلیٹ کیے ہیں۔ تو آگے دیکھتے ہیں، ایک اور سوال ہے، تو اس میں کہا گیا ہے جملے بنائیے۔ سوال نمبر 3 ہے جس میں آپ لوگوں کو کہا گیا ہے جملے بنائیے۔ جملے بنائیے یعنی کہ اس میں جو اس ڈبے میں کشمیری، اس میں سمجھو ڈیش ہے، بہت گائے جاتے ہیں، تو اس میں لگے گا کشمیری گیت۔ کشمیری گیت بہت گائے جاتے ہیں، ہو گئے ایک۔ دوسرا ہے حبہ خاتون کے گیت۔ حبہ خاتون کے گیت بہت مقبول ہے، ٹھیک ہے۔ رسول میر کے گیت رسیلے ہوتے ہیں۔ محمود گامی کے گیت درد بھرے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں یہ سوال بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ تو مجھے پوری امید ہے آپ لوگوں نے اس کو سمجھا بھی ہوگا اور اتارا بھی ہوگا آپ لوگوں نے، مگر یہ نوٹ بک پر اتارنا ضروری ہے۔ یہ جو میں نے آپ لوگوں کو سوالات دکھائے، ان سبھی سوالوں کو آپ اپنی نوٹ بک پر قلم بند کرو گے۔ کل میں اس کا جو اس کے حبہ خاتون سبق کے جو باقی سوالات ہیں وہ میں انشاءاللہ کل دکھاؤں گی۔ تب تک کے لیے پیارے بچوں، السلام علیکم۔